میرے ساتھ اے ایس پی سیدہ شہر بانو موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو عرصہ دراز سے ایک پالیسی چلتی آ رہی تھی ان کو یہ خیال کیسے آیا. مجھے بتائیے گا کہ اتنا بہترین اقدام دیکھنے میں آیا ہے یہ والا، کیسے یہ خیال آیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اچھا، یہ خیال مجھے آیا تھا پی ایس ایل کے دوران. پی ایس ایل کے میچز ہو رہے تھے اور میں نے ریسنٹلی جوائن کیا تھا. تو پی ایس ایل کے اندر قذافی اسٹیڈیم کے اندر سب سے پہلا جو جاندار چیز جاتی تھی وہ یہ ڈاگز ہوتے تھے. اسنفر ڈاگز بیسکلی کلیئرنس کرتے ہیں کسی بھی امپورٹنٹ ایونٹ سے پہلے. تو ادھر ان سے انٹریکشن جو تھا وہ زیادہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہینڈلرز سے پتہ چلا کہ بیسکلی ان لوگوں کو 8 سال کی سروس کے بعد یہ جب ہمیں حفاظت فراہم کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں انجیکشن لگا کے. تو ان کی سروسز کے لیے ان کو کمیموریٹ کرنے کی بجائے ہم لوگ ان کو ایک ڈیتھ کی طرف لے کے جا رہے تھے. تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو فیدم. اس چیز کو سمجھنا میرے لیے بہت مشکل تھا. تو اس ٹائم میں نے پھر یہ عزم کیا کہ ہم لوگوں کو ان کی سروسز کو کمیموریٹ کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ان کو موت کے گھاٹ نہیں اتارنا چاہیے. اچھا میم، جب آپ نے اس عزم کا اظہار کیا اور اس پالیسی کو بدلنے نکلی تو کن کن مشکلات کا ابتدائی طور پر آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات سب سے پہلے تو ایک آپ کی مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے بات کریں تو انسانی ذہن جو ہے، جب چیزیں جو ہیں ایک فلو کے اندر چل رہی ہوں تو وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے ان کی. تو اگر اس کے خلاف یا پھر اس کی مختلف کوئی بات کرے تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو بیسکلی جو چیلنج سب سے بڑا آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ کا آتا ہے. جب میں نے اس ہینڈلر کو کہا جس کے پاس وہ کتا ریٹا تھا جو کہ اب اڈاپٹ ہو چکی ہے، تو میں نے کہا کہ اب میں نے اس پالیسی کو بدلنا ہے. تو آگے سے ہنس پڑا. اسے لگا کہ اے ایس پی ہیں، نئی بھرتی ہوئی ہیں، بلا وجہ کا شوق ہے، آہستہ آہستہ خود ہی محکمے کو سمجھ جائیں گی. تو کہتے جی نہیں یہ تو شروع سے چلتا آ رہے تو ایسے ہی چلنا ہے. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں چلے گا. تو بیسکلی جو میجر چیلنج ہے نا وہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جس کو آپ نے چینج کرنا ہے اور لوگوں کو اس چیز کا یقین دلانا ہے کہ ہم لوگ بہتر سے بہترین کی طرف ضرور جا سکتے ہیں. میم اب تک کتنے کتے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اڈاپشن کی طرف جا چکے ہیں، اور مزید کتنے ہیں جن کی 8 سال کی سروسز پوری ہو چکی ہیں؟ اچھا، دیر ٹوٹل آف اراؤنڈ 60 ڈاگس دیٹ اسپیشل برانچ کرنٹلی ہیز. موسٹ آف دی ڈاگس جو ہیں وہ لیبراڈورس ہیں. ٹھیک ہے، لیبراڈورس اس وجہ سے رکھے جاتے ہیں کیونکہ سبمسو ہوتے ہیں اور جلدی ٹرین ہو جاتے ہیں. اچھا، ان کی ٹریننگ 1 ایئر 1.5 ایئر کی ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی 8 سال کی سروس ہوتی ہے انکلوڈنگ دا ٹریننگ پیریڈ. اچھا، اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی تو اسپیشل برانچ کے پاس جس طرح میں نے ذکر کر دیا 60 کتے ہیں. 3 جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ سیریمنی ہو چکی ہے، جن کی پکچرز آپ سب نے دیکھی. ان کو میڈلز بھی ملے، سرٹیفکیٹس بھی ملے. 3 سے 4 جو ہیں وہ ڈاگس جو ہیں ابھی تھرسڈے کو یا غالباً فرائیڈے کو اسی ہفتے ان کی ریٹائرمنٹ سیریمنی کا انعقاد ہوگا. جنہوں نے اڈاپٹ کی ہے، جن شہریوں نے ان کتوں کو اڈاپٹ کیا ہے، پنجاب پولیس اس چیز کو پرسو کرتی رہے گی، ان کتوں کو دیکھنے جاتی رہے گی تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان سے کوئی آگے بریڈنگ تو نہیں کی جا رہی؟ اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے؟ ہاں جی، جو ہم لوگوں نے کانٹریکٹ سائن کیا ان فیملیز کے ساتھ جو اڈاپٹ کریں ڈاگس کو، اس کے اندر 5 مین پوسچولیٹس چیزیں ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایک پیٹ لونگ فیملی ہوگی. سیکنڈ یہ کہ بزنس پرپسز کے لیے یوز نہیں ہوں گے. تھرڈ یہ بریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، وہ بزنس پرپسز میں بھی کور ہو جاتا ہے. اسنفر ڈاگس کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہوں گے. چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ اسپیشل برانچ ایز ویل ایز دا آرگنائزیشن جس کی بہاف کے اوپر وہ اڈاپشن سیریمنی ہو رہی ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کبھی بھی اس کی فوٹوگرافس، ویڈیوز یا خود جا کے فزیکلی ان ڈاگس کو جا کے دیکھ سکتی ہے. تو ایک کانسٹنٹ چیک تو ضرور ہوگا ان پہ. بہت شکریہ اے ایس پی سیدہ شہر بانو، جنہوں نے پنجاب پولیس کے اس مائنڈ سیٹ کو بدلا جس کے بارے میں میرے خیال سے گزشتہ کئی سالوں سے کسی نے اس کو نہ صرف بدلنے کے بارے میں سوچا بلکہ اس حوالے سے کوئی پالیسی بھی مرتب نہیں کی جا رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کتوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد انجیکشن لگا کر موت کی نیند سلا دینے کی بجائے ان فیملیز کو اڈاپٹ کروایا جائے گا جو نہ صرف ان جانوروں سے پیار کریں گی بلکہ ان کا خیال بھی رکھا جائے گا. اور اس حوالے سے وہ اپنے اس عزم میں کامیاب بھی ہوئی ہیں. 3 سراغ رساں کتوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد بیجز دے کر جو ہے وہ اعزازی بیجز کے ساتھ نہ صرف اڈاپٹ کروایا گیا ہے بلکہ ان فیملیز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ بھی سائن کیا گیا ہے جس کے تحت نہ صرف چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کتوں سے کوئی آئندہ نسل کے لیے کوئی بریڈنگ نہیں کروائی جا رہی. تو یہ بلا شبہ اے ایس پی سیدہ شہر بانو کا ایک ایسا اقدام تھا جس کے پیش نظر پنجاب پولیس کی یہ جو پالیسی ہے یہ چینج ہوئی اور اسپیشل برانچ کے تحت کام کرنے والے جو 60
سراغ رسا کتے ہیں، ان میں سے 3 کی ریٹائرمنٹ تو ہو چکی ہے اور اس کے بعد اڈاپشن کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. مزید جو بھی اب ان فیوچر کتے ریٹائرڈ ہوں گے ان کو بھی اس پالیسی کے تحت ان فیملیز کو اڈاپٹ کروایا جائے گا جو ان کتوں کا نہ صرف خیال رکھیں گی بلکہ ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے.